الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم وصار على ضربهم إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. لائق صد احترام صدر جلسہ، معزز ڈائس پر موجود علماء کرام، محنت و مشقت کے ساتھ اس چمن کو لگانے والے حافظ صاحب، معزز حاضرین، عزیز طلباء، تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے جو مالک تقدیر بھی ہے اور زندگیوں کی رہنما بھی۔ درود و سلام اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اطاعت اور پیروی عین اللہ کی اطاعت اور پیروی ہے۔ حضرات، آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے ایک مسجد کے افتتاح اور معہد القرآن الکریم کی خدمات کے تعلق سے کچھ باتیں عوام تک پہنچیں۔ صحیح بات تو یہ ہے، دین اسلام کی سچائی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ آپ کا اور میرا تعلق نہ مکے سے ہے نہ مدینے سے ہے، ہم میں سے کوئی بنو ہاشم کا نہیں، قریش کا نہیں ہے۔ آپ کا اور میرا نسب کسی کا اللہ کے رسول کے خاندان سے ملتا نہیں ہے۔ باوجود اس کے اس مکے اور مدینے کی زمین سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں۔ یہ دین اسلام کے سچے ہونے کی اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے جو اپنے رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام کی ہدایت دی، اس پر فخر کیجئے، اپنے مسلمان ہونے پر فخر کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو آپ اور میں نہ جانے آج کس مندر کی گھنٹیاں بجاتے، کس پتھر کے سامنے جھکتے، کس کس کی جے جے کار کرتے۔ اللہ نے ہر دروازے سے ہٹا کر ہمیں اور آپ کو اپنے در کا بھکاری بنایا۔ یہ مالک کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ اس ہدایت کی قدر و قیمت کو معمولی نہ سمجھیے۔ آسمان و زمین کے رب نے جو اس کو اپنے ہاتھوں میں رکھا، کسی نبی کو اس کا اختیار نہیں دیا۔ حضرت نوح اپنے بیٹے کے لیے ہدایت مانگتے رہ گئے، نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کے لیے مانگتے رہ گئے، نہیں ملی۔ حضرت لوط اپنی بیوی کے لیے مانگتے رہ گئے، نہیں ملی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے مانگتے رہے، ہدایت نہ ملی۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غم زدہ تھے تو حضرت جبریل نے آ کر کہا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ۔ اے نبی، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اسلام کے لیے دلوں کو کھولنا وہ ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی چیز جو انبیاء کے خاندانوں کو نصیب نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم کے باپ، حضرت نوح کے بیٹے، حضرت لوط کی بیوی، سرور کائنات کے چچا کو یہ چیز جو نہ مل سکی، اللہ نے آپ کو اور مجھے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کہ جان لیجئے کہ جس کو ہدایت ملی اور جس کو ہدایت نہ ملی وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی قیمت کا اندازہ لگائیے۔ آسمان و زمین کا رب کہتا ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دیکھنے والا اور اندھا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، روشنی اور تاریکی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور چھاؤں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم ہوا اللہ نے جس کو ہدایت دی اور جس کو ہدایت سے محروم کر دیا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس ہدایت کی قدر و قیمت آپ کے اور میرے پاس اس لیے نہیں ہے،
ہم نے اس دین اسلام کے لیے خون تو دور، جان تو دور، پسینہ بھی نہیں بہایا ہے، پسینہ بھی نہیں بہایا ہے۔ جس کی قدر و قیمت اگر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھئے، جن کو تپتی ریت پہ کھینچا گیا اور زبان سے عہد جاری تھا۔ خباب ابن عرد سے پوچھئے، جن کی پیٹھ پہ جلتے لوہے رکھے گئے۔ حضرت زنیرہ سے پوچھئے، جن کو کلمہ پڑھنے کے جرم میں جن کی آنکھیں پھوڑ دی گئی۔ حضرت ام عبیش نہدیہ اور حضرت لبینہ سے پوچھئے، جن کے جسموں پر کوڑے برسائے گئے۔ اور حضرت سمیہ سے پوچھئے، جو شمع نبوت پر، اسلام کی شمع پر سب سے پہلے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا کلمہ پڑھنے کے جرم میں۔ اہل مکہ نے ان کے ایک پیر کو اونٹ کی ایک ٹانگ سے، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ کی ٹانگ سے، اور دونوں اونٹوں کو مختلف سمت پر بھگا دیا۔ حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے، لیکن زبان سمیہ نے کبھی جو کلمہ توحید کو الگ نہیں کیا۔ یہ دین اسلام کے لیے دی جانے والی قربانیاں تھی۔ یہ سلسلہ اس دن تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور دین اسلام زندہ رہے گا اور باقی رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دین قرآن مجید دنیا میں رہے گا، دین اسلام زندہ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے بندے رہیں گے۔ اب فیصلہ آپ کو اور مجھے یہ کرنا ہے، اس بدلتی دنیا میں آپ اور میں مسلمان رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہ چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ ہم مسلمان ہو کر اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ ہماری آخرت اور نجات کا مسئلہ ہے، یہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے فلاح اور خسران کا مسئلہ ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین کی دولت سے آپ کو اور مجھے مالا مال کیا ہے۔ یہ دین ہم تک بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے، اور بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا، اور اس ملک کے اندر دین اسلام کے قلعے، یہی مدارس، یہی مکاتب رہے ہیں، یہ مسجدیں، یہ مدرسے۔ حالات بدلتے گئے، زمانہ کیا کیا کوششیں کر رہا ہے۔ ایک چیز کبھی سوچ کر دیکھیے، مسلمانوں کے پاس 100% اسلامک گورنمنٹ والا کوئی ملک نہیں ہے، مسلمانوں میں سے کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی ملٹری نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس انٹرنیشنلی کوئی بزنس نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس دولت، سونے اور چاندی کے انبار نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کیوں ڈرتی ہے؟ دنیا کیوں ڈرتی ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، اس لیے ڈرتی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن محمد جیسا رسول ہے، جس کی زندگی کا نمونہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتے ہیں، جس کا پیغام خیانتوں سے نکال کر انصاف اور امانتوں کی طرف لے آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری دنیا اسی لیے پریشان ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں۔ رابندر ناتھ ٹیگور کو کون نہیں جانتا ہے؟ رابندر ناتھ ٹیگور، جس کا لکھا ہوا جن گن من جے ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، وہ اور مولانا سید سلیمان ندوی دونوں ایک لندن کا سفر کر رہے تھے، دونوں ہوائی جہاز میں تھے۔ تو سید سلیمان ندوی نے رابندر ناتھ ٹیگور سے پوچھا، ٹیگور جی، راجا رام موہن رائے نے تمام دینوں سے اچھی اچھی باتیں لے کر ایک دین بنایا، تمام دین کی اچھی باتیں تھیں، ہندو دھرم کی، کرسچنز کی، یہودیوں کی، اسی طرح جو ہے اسلام کی، پھر یہ دین چلا کیوں نہیں؟ یہ دین چلا کیوں نہیں؟ رابندر ناتھ ٹیگور کا جواب سنیے۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے سید صاحب کو کہا، سید صاحب، اس نے دین تو سب کی اچھائیاں لے کر بنا دیا، لیکن کیا کیا جائے، وہ اپنے اچھے دین کے لیے کوئی نمونہ پیش نہ کر سکا۔ اسلام کی کامیابی یہ ہے کہ تمہارے پاس محمد کی زندگی نمونہ ہے، محمد کی زندگی نمونہ ہے، اسی لیے اسلام کامیاب ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین پر اپنی رضامندی کی مہر لگائی ہے، اور ہمارے لیے کھلا چیلنج فرمایا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم کو میرا دین پسند نہیں ہے، واپس جانا چاہے تو جاؤ، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا اور اپنے دین کا کام لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ،
اے ایمان والو جو بھی تم میں سے اپنے دین کو چھوڑ دے گا، اللہ کہتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اہل ایمان کے لیے نرم اور اہل کفر کے لیے سخت رہیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا آپ اور میں کلمہ پڑھ کر، دین کی خدمت کر کے، قرآن کی خدمت کر کے، مسجدیں بنا کر اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ ہم انسان ہیں، خود غرض ہیں۔ بچہ بھی باپ کو مسکراتا دیکھتا ہے فوراً آئس کریم کی فرمائش کر دیتا ہے، آئس کریم کی فرمائش کر دیتا ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں اور ہماری کوئی غرض نہیں ہوگی، ضرور خود غرض ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا، اور ہماری غرض یہ ہے کہ ہماری دنیا کے مقابلے ہماری آخرت بہتر ہو جائے، آخرت بہتر ہو جائے۔ لہذا قرآن کریم کی تعلیم اور مساجد کی تعمیر کے تعلق سے آپ نے بہت کچھ سنا، بہت کچھ سنا۔ گھوم پھر کر ایک سبجیکٹ آپ کے کانوں میں بار بار آ رہا تھا، پنکھے نہیں ہیں، بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، وہ چلانے کے لیے پیسہ چاہیے، یہ چلانے کے لیے پیسہ چاہیے۔ گھوم پھر کے بات کہاں آتی ہے صاحب؟ وہی چندے پر آتی ہے، وہی پیسوں پر آتی ہے، وہی پیسوں پر آتی ہے۔ علماء اپنے علم کی خدمت دے رہے ہیں، اساتذہ اپنی محنت کا پسینہ ٹپکا رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں۔ آپ سے جو ممکن ہے وہ آپ اس کے حصے دار بنے، یہ آپ کو بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور یہ مدرسے میں بالعموم مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، ہندوستان کے تمام بلکہ اکثر حصوں میں تقاریر کے لیے جاتا ہوں۔ مولانا نے جب دعوت دی بلا چون و چرا میں نے مان لیا۔ کیوں مان لیا؟ ایک تو یہ دیہات، دوسرا اور ان کو پچھلے 5-6 سال سے دیکھ رہا ہوں، دھوپ میں جلتے جلتے رنگ بدل گیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا کام نہیں بدلا، انہوں نے اپنا کام نہیں بدلا۔ جو محنت، جو مشقت اور جس لگن کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے، شاید میں ہوتا تو بھی آدھے راستے سے لوٹ جاتا تھا، آدھے راستے سے لوٹ جاتا تھا۔ تو اب جب یہاں آ کر دیکھا ہوں، مجھے ناز ہوتا ہے کہ اس بے آب و گیا صحرا میں، جہاں دور دور تک آبادیوں اور اس کے وسائل بہت کم دکھائی دے رہے ہیں، یہاں اللہ کے گھر کو بنانا، بچوں کے سینوں میں قرآن کو اتارنا، ذرا تصور کر کے دیکھیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور قرآن کی خدمت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی معمولی خدمت ہے، رقم سے حاصل کر لی جائے گی؟ دنیا میں کئی قسم کے بزنس ہیں، کئی قسم کے بزنس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت والی کتاب قرآن، ہدایت دینے والی کتاب قرآن، اور اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہوئی کتاب قرآن آ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل بفضل اللہ، کہو یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، خوش ہو جاؤ اس بات پر کہ تم نے قرآن کی خدمت کا بیڑا اٹھایا، قرآن کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ آخری میں قرآن نے بڑی پتے کی بات کہی، ہوا خیر مما یجمعون، تمہارے پاس بنگلے ہوں گے، فارم ہاؤس ہوں گے، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں ہوں گی، پوری دنیا کے ہر شہر میں تمہارا کاروبار ہوگا، بھلے تمہارے پاس کچھ بھی رہے، ان سب کو ملا لو، ان میں سب سے بہتر اس کلام کی خدمت ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا سید عبد الکبیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن کی خدمت 24 کیرٹ گولڈ کی برابر ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں۔ قرآن کو پڑھنے والا، پڑھانے والا، یاد کرنے والا، یاد دلانے والا، یہاں تک کہ حضرت فرماتے تھے قرآن کی بائنڈنگ کرنے والے کا کام دنیا کے ہر کام سے بہتر ہے، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔
کسی انسان کا نہیں. جس دن آیا اسی دن اس نے ڈکلیئر کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہے. اس نے اعلان کیا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، ساری زمین کے انسان اور جن مل جائیں اور اس قرآن یا اس قرآن کی طرح ایک صورت بنا کر پیش کرنا چاہیں نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چیلنج کے طور پر کہا کہ لے کر آؤ میرے قرآن کی طرح ایک آیت بنا کر. یہ چیلنج 1400 سال سے دنیا میں گھوم رہا ہے. لوگ قرآن غصے میں آ کر جلا دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، پیروں میں رون دیتے ہیں، اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ قرآن کا بدل پیش کر سکے، قرآن کا جواب لے کر آ سکیں. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس وقت ہندوستان کے جو حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، ایسے میں ان مدرسوں اور ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں کا مقام اور ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے. جب کرنٹ چلے جاتا ہے نا، اس وقت 1 روپے کی موم بتی لوگ ڈھونڈتے ہیں. 1 روپے کی موم بتی، گھر آپ کا 50 لاکھ کا ہے، لیکن اندھیرے میں جب ڈوبتا ہے آپ کو 1 روپے کی موم بتی چاہیے، تلاش کر کے جلاتے ہیں تاکہ روشن ہو جائے. اس وقت یہ ملک جس تیزی کے ساتھ ہندو دھرم کی طرف جا رہا ہے، تہذیب اور ثقافت کے نام پر، تماشا تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے نبیوں کے قصوں کو جو قرآن میں ہے اپنے دیوی اور دیوتاؤں کی طرف منسوب کر کے لٹریچر شائع کر دیے ہیں. آنے والی نسلوں کو ہمارے بچے جو ان اسکولوں میں پڑھیں گے، آگ میں کود کر حضرت ابراہیم کا بچ جانا کسی دیو کا قصہ ہوگا، کسی جو ہے بت کا قصہ ہوگا. پانی میں چلنا یہ بھی کسی کا ہوگا. اسی طرح دریا میں راستے بننا وہ بھی کسی دیوی دیوتا کی طرف منسوب ہوگا. ایسے میں اگر یہ مدرسے نہ ہوں جہاں دین کی بیٹری چارج کی جاتی ہے تو اس امت کا حال کیا ہوگا؟ ذرا سوچ کر دیکھیے، ذرا سوچ کر دیکھیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں بڑی طاقت دی ہے. یہ طوفان، یہ مرحلے آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہنسی اس وقت آتی ہے. قرآن کی ایک آیت کی چھوٹی سی تفسیر کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. جیوز کہتے ہیں کہ کرسچن کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. کرسچنز کہتے ہیں کہ جیوز کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہود نصارہ کے بارے میں، نصارہ یہود کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں، حالانکہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. ایک کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، دوسرے کے پاس نیو ٹیسٹمنٹ ہے، توریت ہے، انجیل ہے. اللہ نے یہاں تک کہہ کر اس کے بعد بڑی پتے کی بات کہی، بڑی پتے کی بات کہی. یہودیوں کے پاس کچھ تو ہے، عیسائیوں کے پاس کچھ تو ہے. اللہ آگے کہتا ہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ. تعجب ان لوگوں پر ہے جن کے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اور وہ بھی اسلام پر کمنٹ کر رہے ہیں. کون مراد صاحب؟ ہندو دھرم، جس کے دیوی اور دیوتا، جن کا پورا مذہب اور جن کا پورا عقیدہ اور جن کی پوری تہذیب ڈراماؤں پر مبنی ہے. تلسی داس، کالی داس کے ڈراموں پر لکھا گیا یہ مذہب. تو بالکل ایسی ہی مثال ہے. گھوڑے کو نال بنتے دیکھا تو مینکی بھی نے ہاتھ بڑھا دیا، مینکی نے بھی ہاتھ بڑھا دیا. اب مینکی کے ہاتھ میں نال لگے گی تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچ کر دیکھیے. تو لہٰذا جو ہے جن کے یہاں خوابوں کی دنیا ہے، اس مذہب کا اسلام سے تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک جو ہے ڈرامہ اور ایک کردار اور ایک جو ہے جھوٹا خواب ہے. اسلام ایک سچائی ہے، اسلام ایک حقیقت ہے. ان دونوں کا موازنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس وقت اس ملک میں خصوصاً ایک بڑے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں. دن بدن اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان اندھیروں میں ہم ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے، لیکن اسی جگہ دنیا بھول رہی ہے. ہر اندھیرا ایک نئے اجالے کا پیغام لے کر آتا ہے.
ہر اندھیرا ایک نئے اجالے کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ اجالے کی شمع، یہ اجالے کے بلب، یہ اجالے کی روشنیاں، یہ اجالے کے ستارے، یہ اجالے کے چاند اور یہ ان کے جو سورجیں، یہ سب انہی مدارس سے چمک کر نکلیں گے، انہی مکاتب سے چمک کر نکلیں گے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا قیمت کیا ہے۔ چار دیواری کا نام مدرسہ نہیں ہے، دل میں ایمان کو بچانے کا نام مدرسہ ہے، زندگی میں اسلامی تہذیب کو بچانے کا نام مدرسہ ہے، نبی کے طریقے کو زندہ رکھنے کا نام مدرسہ ہے، اسلام کے قوانین کو گھروں کی چھت کے نیچے نافذ کرنے کا نام مدرسہ ہے۔ ہمارے بچے جو سیکھتے ہیں وہ یہیں سے سیکھتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیے، ان معصوموں کو دین سکھا دیجئے، اس کے بعد لے جا کر ان کو کانوینٹ میں ڈالیے، یونیورسٹی میں ڈالیے، کالج میں ڈالیے، کو ایجوکیشن میں ڈالیے، ننگے ماحول میں ڈالیے۔ جس کو آپ نے تیرنا سکھا دیا وہ کنویں سے، جھیل سے، ندی سے، دریا سے، سمندر سے، ہر جگہ سے بچ کر نکل آئے گا۔ اور جس کو تیرنا ہی نہ آتا ہو، یہ تیرنا سکھاتے کون ہیں؟ یہی مدارس اور مکاتب سکھاتے ہیں۔ چلتے چلتے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مقام اور کتنا مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو ایک بات پر توجہ دلاؤں، ہر مقرر نے کم و بیش معہد کی اہمیت، قرآن کی فضیلت اور آپ کے کنٹریبیوشن کے تعلق سے بات کی ہے۔ میں آپ سے نہ درخواست کرتا ہوں اور نہ ہی میں آپ سے چندہ مانگنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے تو شاید سمجھ میں آئے۔ دمشق کی جامع مسجد سے لگا ہوا ایک قبرستان ہے، المقبرۃ القدیمہ، سب سے پرانا قبرستان دمشق کا۔ 40 سال کا ایک آدمی وہاں اپنی جوانی سے قبر کھودنے کا کام کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک دن ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میرے بچے کی موت ہو گئی ہے، آپ قبر کھود دیں۔ میں نے قبر کھود دی، 2-4 لوگ آئے، لاش لے آئے، نماز ہوئی، کوئی زیادہ تعداد نہیں تھی۔ میں نے اس بچے کی لاش کو قبر میں اتارا، میرے ساتھ 1-2 ساتھی اور تھے۔ جب میں نے قبر میں اس بچے کو اتارا تو میرے آنکھوں سے عجیب منظر میں نے دیکھا کہ یہ قبر ایک باغ میں بدل گئی، یہ قبر ایک باغ میں بدل گئی اور فرشتے ہاتھوں ہاتھ اس کو لیے، یہاں سے وہاں تک خوشنما منظر تھے۔ میں حیرانی میں پڑ گیا، یہاں تک کہ میرے ساتھی قبر کے اندر مٹی ڈالنے لگے تو انہوں نے مجھے حرکت دی کہ بھائی کیا ہے، چلو اوپر آؤ۔ میں نے پوچھا ان سے آپ نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے انکار کیا، یہ تذبذب میں تھے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ چند دن گزرے، چند دن جو ہی گزرے ایک عجیب قسم کا منظر پیش آیا۔ وہی عورت دوبارہ آئی، دوبارہ آنے کے بعد اس عورت نے کہا کہ میرا دوسرا بچہ بھی انتقال کر گیا ہے، میرا دوسرا بچہ بھی انتقال کر گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے ان کو قبر میں اتارا، جب میں نے دوسرے بچے کی لاش کو قبر میں اتارا تو پھر دوبارہ میں نے وہی منظر دیکھا، میں نے دوبارہ وہی منظر دیکھا۔ تو پھر میں اس عورت کے پیچھے گیا، اس کے گھر کو دریافت کیا اور پھر دوسرے دن میں نے اس سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے دونوں بچے کرتے کیا تھے، تمہارے بچے دونوں کرتے کیا تھے؟ تو عورت نے کہا میرا پہلا بچہ قرآن مجید حفظ کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میرا پہلا بچہ قرآن مجید حفظ کر رہا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ چلو شاید اللہ نے قرآن کی برکت سے اس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ دوسرا بچہ وہ کیا کسی مدرسے میں پڑھتا تھا؟ دوسرا بچہ کیا وہ کسی مدرسے میں پڑھتا تھا؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہی جواب ذرا غور سے سنیے، یہی جواب غور سے سنیے۔ اس عورت نے کہا کہ میرا دوسرا بچہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھتا تھا، اس نے اپنے بھائی کے لیے، بھائی نے جب خواہش کی کہ وہ قرآن کا حافظ ہونا چاہتا ہے
تو یہ دن بھر اور رات بھر مزدوری کر کے اپنے بھائی کا خرچ برداشت کرتا رہا، خرچ برداشت کرتا رہا، تو حافظ کا بھی جنت کا مقام اور ان کی مدد کرنے والوں کا بھی مقام۔ آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کر کہ وہ قبر کھودنے والا واپس آیا عمر میں، واپس ایک مدرسے میں داخلہ لیا اور 20 سال کے بعد پورے دمشق کے سب سے بڑے شیخ الحدیث بنے، سب سے بڑے شیخ الحدیث بنے۔ تو لہٰذا جو ہے میری آپ سے عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ اس سفر کا حصہ بنیے۔ یہ منزل نجات کی منزل ہے، کامیابی کی منزل ہے، فلاح کی منزل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت، یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو یہ اس بات کا خاص خیال رکھنے کی بڑی سخت اور بڑی اشد ضرورت ہے۔ یہ مدرسے، یہ مکاتب انسان کو انسان بناتے ہیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ ماں کی عزت کرو، باپ کی عزت کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، انسان کو انسان سمجھاؤ۔ یہاں بتایا جاتا ہے بچوں کو تم پیٹ بھر کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت جابر سے کہا، اے جابر جب سالن بناؤ شوربہ زیادہ کر لو اور اپنے بھوکے پڑوسی کا خیال کرو، اپنے بھوکے پڑوسی کا خیال کرو۔ اس دین کو سیکھنے والے قابل مبارکباد ہیں اور ان کو بھیج کر پڑھانے والے ماں باپ وہ ان سے زیادہ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ کے رسول کے مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کے پاس پورے کپڑے نہیں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم اپنے بدن کو چھپانے ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ باہر سے کوئی آ کر لگا دے کھجور کا خوشہ، اسی میں سے توڑ کر کھا لیتے تھے۔ آج یہ بچے آپ کے صدقے کے، خیرات کے، زکوٰۃ کے نہ جانے کن کن پیسوں سے پل رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اس ملک میں دین اسلام کے محافظ یہی بچے بنیں گے، یہی بچے بنیں گے۔ تو لہٰذا آپ اپنے دل کو تنگ نہ کیجیے، جو بھی ہم چھوڑیں گے وہ ہمارے اولاد کا ہو جائے گا۔ ہمارے لیے وہی ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ بہترین انسان بنائے جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ریسرچ کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ کیا ہوتا ہے؟ میں یہ کروں، میں وہ کروں۔ بڑی سے بڑی یونیورسٹی کہتی ہے میں نے یہ بام بنایا صاحب، 10 منٹ میں دنیا ختم۔ کوئی کہتا ہے 15 منٹ میں ختم، کوئی کہتا ہے 2 منٹ میں ختم۔ مدرسہ کیا بناتا ہے؟ مدرسہ انسان بنانے کی مشین ہے۔ یہاں محبت کرنا سکھایا جاتا ہے، ایک دوسرے کا دکھ درد سکھایا جاتا ہے۔ یہاں انسان کو برباد نہیں آباد کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ تعلیم ہم اپنے باپ کے گھر سے لے کر نہیں آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے پاس سے آئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس سے آئی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ان کے لیے دامے درمے قدمے سخنے مدد کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دھنے سے چمن کو باغ میں بدلے اور یہ باغ کئی شاخوں میں پھیلے اور یہاں سے نکلنے والے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو انسانوں تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں 2 شعر پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا سیکھو، سانچے میں شریعت ہی کے ڈھلنا سیکھو۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا سیکھو، سانچے میں شریعت ہی کے ڈھلنا سیکھو۔ ہر رخ پہ زمانے کے بدلتے کیوں ہو، ہمت سے زمانے کو بدلنا سیکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔